آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی۔ بائبل مقدس میں مختلف لوگوں نے یسوع مسیح کی گواہی بڑے زور سے دی ہے، بڑی اچھی طرح دی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس لیے اس کی گواہی دی گئی کہ اس نے جو دعویٰ کیا اس کی تصدیق کے لیے اس نے ہمیشہ کلام مقدس کو استعمال کیا، اس میں سے ٹھوس ثبوت فراہم کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے بہت سے ثبوتوں کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ مسیح ہے۔ پانی کو مے بنانا، ہزاروں کو کھانا کھلانا، ایک بیٹے کو شفا دینا، بیت حسدہ کے حوض میں ایک بیمار شخص کو تندرست کرنا، جنم کے اندھے کو بینا کرنا، لازر کو زندہ کرنا، اور اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ یسوع ہی مسیح تھا۔ پھر آپ کوئی یہودی ہو یا غیر اقوام، امیر غریب، مرد عورت، حکمران، عام انسان، تعلیم یافتہ یا پھر ان پڑھ، سبھی لوگوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ یسوع حقیقت میں کون ہے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں اتنے لوگوں کی گواہیوں کے باوجود دیکھتے ہیں کہ لوگ آج بھی یقین نہیں کرتے۔ تو یوحنا کی انجیل میں چند گواہی ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ پہلی گواہی تو ایک بہت بڑی اہم گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ہے، پھر اندریاس، پطرس، فلپس، نتنیل، اور پھر ایک انتہائی غیر متوقع گواہ بھی، یعنی ایک عام عالم فریسی جس نے یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی جو ہے نا وہ بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کے الہی کلام ہونے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ کس طرح وہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آپ متی کی انجیل دیکھیں، اس میں نسب نامہ، لوکا کی انجیل میں نسب نامہ، مرکز کی انجیل جو ہے وہ فرق طریقے سے شروع کرتا ہے، لیکن یوحنا یسوع مسیح کی انجیل کا شروع اس بات سے کرتا ہے کہ وہ کلام تھا جو ابتدا میں جس کے وسیلہ سے تمام چیزیں بنائی گئی، اور وہ خدا تھا۔ یہ تخلیق سے پہلے ابدی حالت کا بیان کرتا ہے کہ اس وقت یسوع مسیح کا کیا تھا۔ لہذا یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی یسوع کے گواہ ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع کے زمانے میں بعض یہودیوں کو دو الگ الگ مسیحوں کی توقع تھی، ایک مسیحا جو کہن کی طرز کا ہو، دوسرا مسیحا جو انہیں رومی حکومت سے آزاد کر سکے۔ یوحنا رسول بڑا واضح کر دیتا ہے کیونکہ اس پر شک کیا جا رہا تھا کہ یہی وہ آنے والا نبی ہے جس کے متعلق موسیٰ نے کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مسیح نہیں، میں وہ روشنی نہیں ہوں، حقیقی روشنی جو دنیا میں آنے والی ہے وہ میں نہیں ہوں۔ مذہبی رہنماؤں نے، کہنوں نے، لاویوں نے، تمام نے یوحنا سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ دیکھیں، یوحنا کی منسٹری بڑے عروج پر تھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے کیا ضروری تھا؟ وہ یہ کہہ سکتا کہ میں ہی وہ نور ہوں، کیونکہ تمام لوگ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن وہ اپنا نقطہ نظر بڑا واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ نور نہیں تھا بلکہ وہ نور کی طرح سے ایک گواہی دینے کے لیے آیا تھا، یعنی تم اس کی تیاری کرو جو اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس لیے اس نے ان کے سوال کا جواب بڑا صاف دے دیا۔ اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں۔ یوحنا 1:20 میں پتہ چلتا ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ دیکھیں، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی بادشاہ کسی سفر پر نکلتا تھا تو اس کے لیے سڑکیں
کچی سڑکوں کو، پتھروں کو سائڈ پر کیا جاتا تھا، نوکر آگے بھیجے جاتے تھے تاکہ وہ راستے کو صاف کرے، اس کی اگر کوئی نہ ہموار سڑکیں ہیں تو اس کو ہموار کیا جائے، خطرناک موڑوں کو درست کیا جائے، یہ تمام کچھ نوکر کرتے تھے تاکہ بادشاہ کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ یونا بھی یسوع کے لیے یہی کام کر رہا تھا، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد آئے گا جو آگ اور روح سے تمہیں بپتسمہ دے گا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ مسیح کو یوحنا سے کہیں بڑا مقام حاصل تھا، لیکن یوحنا یسوع مسیح کی گواہی تھی۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے پہلے موجود تھا، یسوع خدا کا بیٹا ہے، جبکہ یوحنا محض اس کی طرف اشارہ کرنے والا ہے کہ یہ ہے خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبیوں نے اس کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی۔ عبرانی قوم یقیناً مسیح کی تلاش میں تھی جو انہیں روم سے نجات دلا سکے۔ یوحنا کی انجیل کا مقصد مسیح کے بارے میں ان سبھی سمجھ کو تبدیل کرنا تھا تاکہ وہ یسوع کے آنے والے بادشاہ کے بارے میں صحیح گواہیوں کی کو بہتر طریقے سے پہچان سکے۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ کوئی زمینی حکمران نہیں ہے، وہ تمام وعدے جو پرانے عہد نامے میں پائے جاتے تھے ان سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ یسوع مسیح ایک بادشاہ کے روپ میں نہیں آیا، ان کی توقعات کے مطابق نہیں آیا، اور جب ان کی توقعات کے مطابق نہیں آیا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ شاید بہت سے لوگ جو پیغامات دیتے ہیں وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہ پیغام دیں، میری توقعات کے مطابق پیغام نہ دیں۔ ہو سکتا ہے ان کی فرق طرح سے وہ کلام کو پیش کرے۔ یوحنا نے بڑے واضح طور پر یوحنا کی انجیل میں اس نے بتایا کہ وہ کیا ہے۔ آئیے پہلا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور نکالیے میرے ساتھ۔ 29 باب لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کتنا بڑی قربانی یہاں پر یوحنا دے رہا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ یوحنا کی انجیل اس کو بڑے طریقے سے بیان کرتی ہے پھر، اور وہ کہتا ہے میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے وہ اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا وہ آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یعنی کہ جس نے مجھے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا۔ یسوع مسیح خالق ہے، وہ دنیا کا بھرا ہے۔ اگر آپ نے کبھی یسایہ 53 باب پڑھا ہو نا، مجھے زبانی یاد ہے، میں 4 یا 5 میں تھا جب میں نے اس کو زبانی یاد کیا۔ وہ یسوع مسیح کے دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں ہر 3 مہینے کے بعد یسایہ 53 باب کی شاعر بانی کے وقت، 3 مہینے کے بعد ہماری شاعر بانی ہوتی ہے، تو اس میں یہ پڑھتا ہوں ہر 3 مہینے کے بعد، اپنی کلیسیا کو ان دکھ دردوں کو بیان کرنے کے لیے جو یہاں پر یسوع مسیح کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور منہ نہ کھولا،
جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال اترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ برا برا بڑا معصوم جانور ہے جو کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا۔ یسوع مسیح یہاں پر مطلب ایسے جیسے برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتا ہے، وہ اس طرح خاموش ہے۔ جب یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ برا ہے، وہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو پھر یقین کیجئے کہ یوحنا جب یہ بپتسمہ دینے والا، اس کی بہت بڑی گواہی تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ وہ اس کی تصویر کشی کے لیے کس طرح کے تصورات کو استعمال کرتا ہے؟ یوحنا کون تھا اور اس کا مشن کیا ہے؟ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یسوع کے بارے یوحنا استبائی کا یہ بیان کہ وہ خدا کا بھرا ہے، یوحنا رسول کی انجیل کا بنیادی مقصد ٹھہرا گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، ہی از اے سیویئر۔ وہ اس کی کام کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ یسوع در حقیقت قربانیوں کے نظام کے وعدے کی تکمیل بننے والا تھا، وہ جو قربانیاں صدیوں سے کی جا رہی تھی۔ یوحنا کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا جو قربانیاں کرتے تھے۔ جب یہ قربانی کی جاتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ ایک دن اصلی بڑا قربان ہوگا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے گا۔ اس میں دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ تھا۔ اس قربانی کے ذریعے ہر روز وہ قربانی کرتے تھے، ہر روز انہیں یاد آتا تھا کہ اصل قربانی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ یسوع مسیح پیدائش 3:15 کی تکمیل تھا۔ کیا 3:15 میں لکھا ہے؟ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلا وعدہ تھا جو بنی نوع انسان کو دیا گیا کہ نجات دہندہ آئے گا، اور یہی وہ وعدوں کی تکمیل ہے۔ یہی وہ ہے، یوحنا کہتا ہے یہ وہی ہے، یہی وہی بر ہے جو ہمارے لیے قربان ہوگا۔ یسوع کے بپتسمہ کے موقع پر جب یوحنا نے اسے خدا کا بڑا کہا تو اس وقت مسیح کے کام پر ایک نئی روشنی ڈالی گئی۔ یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کہنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے، جس طرح بڑا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، یسوع مسیح بڑا واضح طور پر وہی تھا۔ یسوع مسیح کی خدمت اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اپنے متعلق نہیں سوچتا تھا بلکہ وہ دوسروں کے متعلق سوچتا تھا۔ یہی باپ کا رویہ تھا، یہی یسوع مسیح کا رویہ تھا، اور یہی اس کے شاگردوں کا اور پیروکاروں کا بھی ہونا چاہیے۔ سیلف لیس پیپل۔ ہم لوگ جو ہے نا سیلفش ہیں۔ اب اپنی دعا کا بھی اندازہ لگایا کریں۔ مجھے اپنی دعا کا اندازہ لگانا چاہیے کہ میں کتنی دیر اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور کس طرح کرتا ہوں۔ یہ یوحنا نے اس کی گواہی دی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے 2 اور شاگردوں نے بھی، یوحنا کے 2 شاگرد تھے، انہوں نے بھی گواہی دی، اور ان شاگردوں نے جب یسوع مسیح گزر رہا تھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔ دونوں شاگرد مسیح کے بارے میں یوحنا کا پیغام جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ قدیم عہد نامہ میں جو پیشن گوئیاں پائی جاتی تھی ان کو پورا کرے گا۔ شاگردوں نے یوحنا کی پیروی کرنے کے لیے، یوحنا نے انہیں چھوڑ دیا کہ وہ یسوع مسیح کی پیروی کرے۔ یسوع یوحنا سے بڑا تھا اور وہ یوحنا کے پیغام کی تکمیل تھا۔ ان شاگردوں نے کیا کیا؟ ایک تو اندریاس تھا اور دوسرا یوحنا، جو نام اس نے ظاہر نہیں کیا، لیکن یہ وہ یوحنا تھا جس نے انجیل لکھی ہے۔ یہ اس کے ساتھ سارا دن ان میں گزارا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے،
کون کون سی حیرت انگیز باتوں کو انہوں نے سیکھا ہوگا. جسٹ امیجن کہ وین یو اسپینڈ ون ڈے ود گاڈ. اب کیا کریں. حال ہی میں یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 35 لڑکیاں تھیں ہمارے کالج کی جنہیں ہم نے روحانی طور پر ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے. جان صاحب ان کو ایک کمرے میں الگ الگ کمروں میں بند کیا گیا فار 1 ویک. موبائلز ان کے لے لیے گئے. صرف انہیں یہ سیکھنا تھا کہ اکیلے میں خدا کے ساتھ وقت کیسے صرف کرنا ہے. اکیلے انہوں نے ایک لفظ کسی سے پورا ہفتہ نہیں بولا. جسٹ امیجن. دن رات وہیں کھانا ان کا وہیں جاتا تھا. تو آج جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں نا تو I said, oh, how much it is good to spend time with God. ظاہر ہے ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ سنا تو یہ شاگردوں نے تو وہ اس کی گواہی بن گئے. اور یہ بچیاں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے گی. وہ اپنے تجربے کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے. اب جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوا. اندریاس نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس نے فوری جا کر سب سے پہلے اپنے بھائی پطرس کو کہا کہ ہمیں خرسطس یعنی مسیح مل گیا. جب اندریاس اپنے بھائی کو یسوع کے پاس لایا، یسوع نے فوراً بتا دیا کہ وہ اسے جانتا ہے. کس طرح جانتا ہے؟ یسوع کو نہیں پتا، بتایا نہیں ابھی. لیکن تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، جو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا. یسوع پطرس کو جانتا تھا اور سمجھتا تھا. یسوع لوگوں کو جانتا ہے. یہی بات یوحنا اپنی انجیل میں ہمیں بتانا چاہتا ہے. وہ جانتا تھا پطرس کو اس سے پہلے کہ پطرس اس کے پاس آئے. جب آپ کو یسوع مسیح کا پیغام ملتا ہے اندریاس کی طرح تو آپ کیا کرتے ہیں؟ Are you worried about your own family? Are you worried about on your brothers sisters? ان بہن بھائیوں کے لیے فکر مند ہیں، والدین کے لیے فکر مند ہیں اگر انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو. سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کے متعلق، اپنے عزیزوں کے متعلق فکر مند ہونا ہے اور انہیں یسوع مسیح کے پاس لانا ہے. اگر میں نے انہیں نہیں لایا تو میری منسٹری کیا ہے؟ کیا میں ان کے لیے ابدی زندگی نہیں چاہتا؟ میں ان کے لیے ابدی زندگی چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے انہیں مسیح کے پاس لانا ہے. کئی دفعہ ہم شاید اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیار کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے اندریاس اپنے بھائی کو لے کر آیا. اور پھر یسوع مسیح کے الفاظ کیا تھے؟ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، جو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا. یعنی وہ اس کے خیالات کو جانتا تھا، وہ اسے جانتا تھا. اس لیے یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بھی جانتا ہے. اب بڑی اچھی طرح جانتا ہے. میری ایک ایک رگ سے وہ واقف ہے. اگر یوحنا اور اندریاس کینیو اور رہنماؤں کی طرح ایمان نہ لانے والے ہوتے تو وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے والوں میں نہ ہوتے. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہر وقت اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں. وہ اس کے قریب عیب جوئی کرنے کے لیے نہیں آتے، دوسروں پر الزامات نہیں لگاتے. وہ اس لیے نہیں آتے کہ دوسرے جو ہیں وہ چرچ میں نہیں آتے یہ دوسروں کو بتانے کے لیے. شیخ سعدی ہے نا، صبح وہ اپنے والد کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھنے لگا. تو نماز وہ روز پڑھتا تھا اپنے والد کے ساتھ. تو ایک دن وہ کہتا ہے، ڈیڈی یہ سارے تو سو رہے ہیں، گھر کے سارے فرد سویا، میں اور آپ ہی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، بیٹا
یہ اچھا تھا تو اٹھ کے نماز نہ پڑھتا، یہ اچھا تھا کہ تو اٹھ کے نماز نہ پڑھتا، تو بھی سویا رہتا، کیونکہ تو ان کے بارے میں ججمنٹ دے رہا ہے۔ یسوع مسیح میں قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کی عیب جوئی کروں، مجھے بشارت کا پیغام دینا ہے، مجھے دوسروں پر الزامات نہیں لگانے۔ جب میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھوں گا تو میں سیکھ جاؤں گا اچھی طرح۔ میں مکاشفہ اور دانیل پڑھاتا ہوں، تو مجھے بچوں نے ایک دن پوچھا، سر آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا مکاشفہ اور دانیل کا میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے خود ہی سیکھ لیا ہے۔ تو ہم خود ہی یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے سیخوں کی تعلیم پر خدا کا روح قدس روشنی ڈالتا ہے۔ خدا کا روح جس نے کلام کو لکھوایا وہی میری مدد کر سکتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے سمجھ سکوں، لہٰذا روح القدس سے بڑھ کر کوئی بڑا استاد نہیں۔ یا جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف موضوع پر خدا نئی روشنی ڈالتا ہے، مجھے نئے طریقے سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یونا کی انجیل کا پورا زور یہ بتانے میں ہے کہ یسوع کون ہے اور اسے منظر عام پر لایا جائے تاکہ اس خوشخبری سے دوسری دنیا کو منور کیا جا سکے۔ تو کیا ہم اس کی اس خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے تیار ہیں؟ مسیح اور اس کے ایمان کی بدولت آپ کی زندگی میں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں اور کون کون سی مزید آنے کی ضرورت ہے؟ سوچئے، آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ اور ان کی فہرست بنائیں جو تبدیلی آنی چاہیے۔ فلپس بھی ایک گواہ تھا، اس کا تعلق بیت سدا سے تھا۔ پطرس اور اندریاس بھی وہیں سے تھے، اور وہ اپنے دوست نتنیل کے پاس جاتا ہے۔ اور آئیے یونا پہلا باب اس کی 43 سے 46 آیت دیکھتے ہیں۔ یونا پہلا باب اس کی 43 سے 46 آیات پڑھنے لگا ہوں، آپ مجھ سے میرے ساتھ فالو کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع مسیح نے فلپس کو براہ راست بلایا۔ کئی شگرد دوسرے شگرد کسی سے پیغام سن کر آئے، لیکن یہ براہ راست آیا۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اسے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ نتنیل کا خیال کیا تھا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں نکلنے والی۔ اندریاس نے جیسے جا کر پطرس کو بتایا، فلپس نے اس کو جا کر بتایا۔ دیکھیں یہ چین ہمیشہ بنتی ہے۔ آپ کس کے پاس پیغام لے کر جاتے ہیں؟ آپ کا رد عمل کیا ہے جو آپ کو روشنی دی گئی ہے؟ آپ کیا اس روشنی کو ڈھانپے ہوئے ہیں یا دوسروں تک لے کر جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یسوع ناصری ہے۔ جب اس نے ناصرت کا نام لیا نا، اس کا رد عمل کیا تھا کہ یہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں نکلتی۔ اس کے اندر تعصب پایا جاتا تھا ناصرت کے بارے میں۔ اس نے کہا کوئی بھی تعصب جب ہمارے اندر ہوتا ہے نا تو یہ ہمیں اندھا کر دیتا ہے۔ تعصب آسانی سے لوگوں کو وہ کچھ دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے جو واقعی دیکھنا چاہیے۔ آپ کتنا تعصب کرتے ہیں دوسروں سے؟ ایسا لگتا ہے فلپس نے یہ سوچ لیا کہ اس نے آگے کیا کہتا ہے۔ فلپس یہ کہتا ہے
فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے. اس نے کہا بھائی اس سے بحث کرنا فضول ہے، اس سے میں بحث کروں گا شاید یہ نہ بات چیت سے قائل نہیں کیا جا سکتا. کوئی فلسفانہ مذہبی دلیل میں اس کو دوں سمجھانا چاہوں تو یہ نہیں سمجھے گا. تو پھر کیا ہے؟ اس نے کہا ذاتی طور پر اسے سچائی کا تجربہ ہونا چاہیے. بہت دفعہ لوگ جو ہے نا ہمیں قبول نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر قبول نہیں کرتے. شاید وہ اس لیے بھی قبول نہیں کرتے کہ میرا ایمان شاید ان سے فرق ہے، میں بائبل کو فرق نظریے سے دیکھتا ہوں، وہ فرق نظریے سے دیکھتے ہیں، شاید وہ میری بات بھی نہیں سننا چاہتے. لیکن کسی بھی پاسٹر کے لیے کم بولنا بڑا انتہائی ضروری ہے. ہیلپ them ٹو فائنڈ آؤٹ فرام دی بائبل. ان کی مدد کریں کہ وہ بائبل سے سیکھیں. یہی کوئی فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی مذہبی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. روح القدس ان کی مدد کرے گا. اس لیے وہ فلپس کہتا ہے چل کر دیکھ لے. اور وہ گیا اور اس نے دیکھا. اب اگلی آیت جو ہے نا وہ تھوڑی انٹرسٹنگ ہے، 46 اور 47 آیت. کیا لکھا ہے؟ 47 آیت. یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا یہ دیکھو، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں. نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا. نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. واہ! نتنیل انجیل کے درخت کے نیچے دعا کر رہا تھا. تو فلپس نے اس کو دعوت دی، تاہم وہ اس کو دیکھنے کے لیے چلا آیا. فلپس سے اس کی دوستی اس کے تعصب سے زیادہ مضبوط تھی. یوں اسی لمحے اس کی زندگی بدل گئی. یسوع کے الفاظ نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اس نے کہا تجھ میں مکر نہیں. نتنیل نے یسوع کے بارے جو کچھ کہا تھا اس سے مختلف بات یسوع نے اس کے بارے کہی. وہ نتنیل کیا کہہ رہا تھا؟ ناسوں سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. یسوع کیا کہتا ہے؟ تو اسرائیلی ہے، تجھ میں مکر نہیں. نتنیل یسوع کی بات سے حیران ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے یسوع سے نہیں ملا تھا. یسوع نے اس کو بتا دیا کہ تو کیا کر رہا تھا. یسوع نے مزید اسے یہ تمام کچھ بتا دیا. یسوع نے اپنی نظر الہی سے اسے درخت کے نیچے دعا کرتے دیکھ لیا تھا. نتنیل نے یسوع سے کہا ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہ چھوٹا سا انکشاف تھا مگر ایمان کا عظیم اطراف تھا. تو عزیزو جب ہم کوئی پیغام ہمیں ملتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم نیکودیمس کی گواہی کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ سنہیڈرن کا استاد، قابل احترام، 39 بکس زبانی یاد ہیں، ایک بہت بڑی اہم کردار ادا کرنے والا. اس نے اگر یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے؟ ربی. اس کی علامات کی طرف اشارہ کیا جو یسوع اپنے الہی مشن کے ثبوت پر انجام دیں، یعنی معجزات جو اس نے کیے وہ ان کو جانتا تھا، بڑے ثبوت اس کے پاس تھے، اور وہ رات کے اندھیرے میں یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آتا ہے. نیکودیمس ایک استاد، وہ اس کے خود ہی ثبوت دے رہا ہے. معجزات سے اس نے یسوع مسیح کے الہی ہونے کا ثبوت سمجھ لیا، لیکن وہ یہ دیکھ نہ پایا کہ یہی باتیں عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہیں. یعنی یسوع مسیح عہد نامے پرانے میں جتنی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں ان کی تکمیل ہے، جو یسوع کے مسیح ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس لیے نیکودیمس کو شک کے ساتھ آیا تھا.
اس نے ابھی تک یسوع میں مسیح کو نہ دیکھا اور نہ ہی پہچانا تھا۔ اگر آپ یوننا 3 باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح اس کے آر پار دیکھ رہا تھا۔ یسوع مسیح ہر انسان کے دل سے واقف ہے۔ وہ نیکودیمس کے دل سے واقف تھا اور پھر اچھی طرح جانتا تھا۔ یسوع مسیح نے بالکل سیدھی بات اس سے کی۔ اکثر یہودی لوگ سوچتے تھے کہ صرف غیر قوم والوں کو تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بہت سے کم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو چنے ہوئے ہیں انہیں بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ شاید سوچتے ہوں کہ خدا نے مجھے چن لیا، میں خدا کا کام کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، چنے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ We still need a salvation from God۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چنے گئے ہیں اور آپ کہیں کہ جنت کا ٹکٹ میرے پاس ہے۔ کوئی بھی نجات شدہ، کوئی بھی نجات لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کی قومیت یا کلیسیا اس کے لیے نجات کا باعث نہیں بنتی۔ حتیٰ کہ پاسٹر صاحبان جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ میں خدا کا چنا ہوا ہوں، ان کے لیے بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اگرچہ یہودی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ابراہیم کی تمام برکات اور وعدے ان کے ساتھ ہیں، یہ سب کافی کچھ نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کیا بتایا؟ وہ اس کے ویل و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے تو اسرائیل میں استاد ہو کر، ایک رہبر ہو کر، ایک رہنما ہونے پر کر تجھے یہ نہیں پتا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ تو یوننا 3 باب 10 آیت میں کیا لکھا ہے؟ نیکودیمس کی کم علمی، یسوع مسیح اس کا اظہار کیسے کیا؟ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تو جو ایک اعلیٰ استاد ہے، کیوں کر یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ مسیح کی علامت حیرت انگیز ہی ہوگی۔ نئے سرے سے پیدا ہونا کس قدر اہم ہے، یہ پھر کسی وقت بات کریں گے کہ نئے سرے سے ہر ایک کے لیے پیدا ہونا۔ یہی نیکودیمس سے کہا۔ یہ تمام لوگ یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا رسول، نتنیل، اندریاس، پترس، نیکودیمس، فلپس، یہ تمام یسوع مسیح کے گواہ تھے۔ کیا آپ یسوع مسیح کے گواہ ہیں؟ امان کے ذریعے ہم پر خدا نے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ وہ فضل ہمیں حاصل ہے، مگر ایمان اپنے آپ میں ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے۔ اس سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان وہ ہاتھ ہے جس سے ہم مسیح کو پکڑتے اور اس کی خوبیوں کو سراہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کا علاج ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہم خدا کی روح کے بغیر توبہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ لکھا ہے، اعمال 5 باب 31 آیت میں لکھا ہے، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ کون توفیق دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ پھر ہم کیوں کر بچائے جاتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جیسے موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں لٹکایا، اسی طرح ابن آدم کو بھی لٹکایا گیا، اور جو سانپ سے کاٹا گیا ہے اور جس نے دھوکہ کھایا ہے اس کی طرف دیکھے اور زندگی پائے۔ تو ہمیں زندگی اس طرح ملتی ہے۔ آخری 2-3 لائنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، صلیب سے چمکنے والا نور خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کی محبت ہمیں اس کے قریب کھینچ لاتی ہے۔ اگر ہم اس محبت کو مذمت نہ کریں تو یہ ہمیں گناہوں سے توبہ کے لیے صلیب کے پاس لے آئے گی۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس محبت کی جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ پھر خدا کا روح ایمان کے ذریعے میں نئی زندگی بخشے گا اگر ہم مذمت نہیں کرتے۔ ہمارے خیالات، ہمارے ارادے مسیح کے تابع ہو جائیں گے۔ ہمارا دل، ذہن اس کی شبیہ کی مانند تخلیق پائے گا، جو ہم میں تمام چیزوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر خدا کی شریعت ہمارے دل و دماغ میں لکھی جائے گی اور ہم مسیح کے ساتھ مل کر کہیں گے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔